جی اچھا، یہ جو مسئلہ ہے کہ آج کل کی بچیاں شادی نہیں کرنا چاہ رہی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ وہ تصور زندگی ہے جو ہم نے دیا. اب جیسے خاتون نے کہا کہ اب ہم اپنے بچوں کو کیسے لے کر آئے، تو دیکھیے ان کو شادی پر ڈائریکٹلی مجبور کرنے کے بجائے سب سے پہلی چیز کیا سکھانی ہے؟ یہ سکھانا ہے کہ دیکھو کامیاب زندگی کا تصور اللہ کے نزدیک کیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کامیاب زندگی کا جو تصور دیا، سب سے پہلی پرابلمٹک چیز یہ ہے. ہم نے ان کو کامیاب کیریئر کو جوڑ دیا جب آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو، اچھا گھر ہو، اچھی ٹریولنگ ہو، اپنا اچھا کپڑا ہو، آپ کسی کے ڈیپینڈنٹ نہ ہو، آپ انڈیپینڈنٹ ہو، دین دیٹ از اے سکسیسفل کیریئر. یہ بڑا مسئلہ ہے. اب ان کو پہلے اس بات پہ لانا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا، ہم بحیثیت انسان اپنی زندگی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کامیاب کب ہوں گے. ہمیں ہمارے بنانے والے نے ہمیں ایک کوڈ آف لائف دیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ کامیاب زندگی کیا ہے. تو کامیاب زندگی میں مرد کی اپنی ایک حیثیت ہے، عورتوں کی اپنی ایک حیثیت ہے. اور عورتوں کی حیثیت وہ ہے جو ازواج مطہرات تھی. ازواج مطہرات کو جب ہم ایز اے ماڈل، صحابیات کو جب ہم ایز اے ماڈل پیش کریں گے، پھر ان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ گھر کا بسانا ایک مستقل جاب ہے، گھر کا بسانا ایک مستقل ایک کام ہے. گھر کا بسانا، اس گھر کے بسنے کے نتیجے میں امام مالک وجود میں آئے. امام مالک جب پہلے دن اپنے استاد امام ربیعۃ الرائے کے پاس جا رہے تھے، ان کی والدہ نے ان کے سر پہ امامہ باندھا اور امامہ باندھا اور ان کے سنت لباس پہنایا. امام غزالی کی والدہ زبردست قسم کی فقیہ خاتون تھی. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ کی والدہ زبردست قسم کی ادیبہ تھی. یہ خواتین تھی جن کی گود میں پل کر یہ نوجوان تیار ہوئے. کیا ہماری خواتین کا یہ ایمبیشن ہے کہ میں ایک ایسی ماں بنوں کہ میں امت کو اس طرح کے افراد دے سکوں؟ ہماری بچیوں کے سامنے تو ویژن ہی نہیں ہے کہ ہم نے امت کو افراد دینے ہیں، ہمارے پاس ویژن نہیں ہے. تو دیکھیے پیسے بیسیکلی ہمیں اپنی بہت سی پریفرنسز، ہم کو پرائرٹیز، اور جو ہم اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کے بارے میں ایک نظریہ دیتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ان ساری چیزوں کو ریوائز کریں گے تو پھر وہ اس نظریے کے مطابق they will be able to make right decisions. Now they are making wrong decisions based upon wrong concepts and wrong ideologies. اگر آج وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں تو غلط فیصلے کرنے کی بنیاد بھی غلط نظریہ بھی ہے، جو ان کو ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا معاشرہ، ہماری سب چیزوں نے ان کو وہ چیز دیا ہے. ان ساری چیزوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہرحال مستقل محنت ہے. ایک دو دفعہ کا لیکچر یہ ہمارے بچوں کا مزاج تبدیل نہیں کر سکے گا. اچھا، اب ایک اور سوال یہ آیا، گناہ کا مرتکب ہونے کے بعد کوئی شخص سچی توبہ کر لے اور بدکار زندگی چھوڑ دے تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ جی اچھا سوال ہے. دیکھیے دو چیزیں علیحدہ ہیں. ایک ہے کہ انسان کا توبہ انسان کے اور اس کے اللہ کا ایک پرسنل میٹر ہے، اور اتنا پرسنل میٹر ہے کہ کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی فقی اس کو جج نہیں کر سکتا کہ اس نے خالص توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور وہ قانون کی پکڑ میں نہیں آتا، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، آخرت میں اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن قانون کی پکڑ میں آ جاتا ہے، چار گواہ اس کے خلاف گواہی دے دیتے ہیں، تو قانون توبہ کرنے کی وجہ سے اس کو یہ نہیں کہے گا کہ جی اب یہ توبہ کر چکا ہے تو اس کو دیا جائے گا، کیونکہ توبہ ایک پرسنل میٹر ہے جو قانون اس کو اس طریقے سے اکاؤنٹیبل نہیں کرتا. اچھا یہ سوال بھی ہوگا. جی اور کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی اور کوئی سوال اگر زوم پہ کرنا چاہ رہے ہوں. یہاں پر بھی اگر آن سائٹ بھی کوئی خواتین کوئی سوال کرنا چاہے، جی سوال کیجیے گا. یہ حیدر سوال کر رہے ہیں. جی کر لیں آپ سوال کر. جی استاد مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے قرآن کے اندر ذکر ہے کہ زانیہ کا پہلے ذکر ہے اور زانی مرد کا بعد میں ذکر ہے، اس میں کوئی حکمت ہے کہ ورنہ عام طور پہ قرآن کے اسلوب ایسے کہ پہلے مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے پھر عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے؟ جی جزاکم اللہ خیر. اچھا اس میں ایک اور سوال آیا ہے، میں سوال کو دہرا دوں دوبارہ سے.
اچھا 2 سوال آئے ہیں، ایک میسج میں آیا ہے ڈکیتی کا، اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں، اور دوسرا سوال آیا ہے ابھی کہ اس آیت میں جو آخری آیت ہم نے ڈسکس کی، اس میں عورت کا ذکر پہلے ہے اور مرد کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ دیکھیے عورت کے اندر اللہ نے شرم اور حیا کو زیادہ رکھا ہے، اس لیے عورت کے حق میں یہ گناہ کرنا زیادہ قبیح ہے۔ یہ عورت کا، مرد کے اندر بھی اللہ نے شرم رکھی ہے لیکن عورت کے مقابلے میں کم ہے، لیکن عورت کے اندر چونکہ شرم اور حیا بہت زیادہ ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن وہ عورت اس شرم اور حیا کی چادر کو تار تار کر کے اس غلط کام کا ارتکاب کرتی ہے، تو گویا کہ اس کی جو اب سیریسنس ہے وہ زیادہ ہے شریعت کی نگاہ میں، اس لیے اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے شریعت نے اس کو مقدم کیا، اللہ نے اس کو مقدم کیا۔ دوسرا سوال یہ کہ ڈکیت کی سزا، اصل میں یہ سورہ مائدہ کے اندر چونکہ اس میں 4 سزائیں بیان کی گئیں۔ ایک سزا یہ ہے کہ مخالف سمت سے ان کے ہاتھ کاٹ دو، ایک سزا یہ ہے کہ ان کو سولی دے دو، ایک یہ ہے کہ ان کو بری طریقے سے عبرتناک طریقے سے ان کو قتل کرو، ایک سزا یہ ہے کہ ان کو ملک بدر کر دو۔ 4 سزاؤں کا ذکر ہے۔ اچھا یہ 4 مختلف سزاؤں کا ذکر کیوں ہے؟ علماء کرام نے اس کی تشریح یہ بیان کی کہ دیکھو اگر تو اس نے گینگ بنایا، جتھا، کوئی گروپ بنایا ڈاکوؤں کا، اور انہوں نے مل کر صرف لوگوں کے مال لوٹے، تب ان کے مختلف سمت سے ہاتھ کاٹے جائے گا۔ اچھا ان لوگوں نے مال نہیں لوٹا لیکن قتل کیا، تو ان کو بری طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ ان لوگوں نے مال بھی لوٹا قتل بھی کیا، تو ان کو ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پر بھی لٹکایا جائے گا، اور عبرتناک سب سے زیادہ شدید عبرتناک سزا دی جائے گی، کیونکہ ان لوگوں نے مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا۔ اور اگر صرف گروپ بنایا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کوئی جرم نہیں کر سکے، اور تو پھر ان کو ملک بدر کیا جائے گا، علاقے سے باہر نکال کے ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے فلانے فلانے علاقوں میں آنا منع کر دیا گیا، آئندہ ان علاقوں کے اندر آپ کی انٹری مستقل طور پہ یا 5 سال کے لیے بہرحال اس کو بین کر دیا جائے گا، اس طریقے کا ہے۔ تو یہ ڈفرنٹ کیسز میں ڈفرنٹ شریعت نے حکم دیا، اس وجہ سے اس کو میں نے بیان نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کوئی سوال ہے جی؟ اور کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی حضرت صاحب نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو سزائیں قرآن پاک میں بیان کی ہوئی ہیں تو ان کے جی جی مطابق تو سزا نہیں دی جاتی نا، تو پھر یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو جی پھر جی نہ دینے والے کی بھی پھر کیا سزا ہوگی؟ یا پھر ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں پھر کیا کرنا جی چاہیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں سوال یہ آیا ہے، میں ریپیٹ کر دوں سوال کو۔ سوال یہ آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کو مقرر کیا اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو پابند کیا کہ تم ان سزاؤں کے مطابق عمل کرو، اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو گناہ گار ہیں، تو ہمیں ایک عام شہری کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اینڈ اٹ از آلسو ویری گڈ کوشچن۔ دیکھیے ایک بات تو یہ سب یاد رکھیے گا کہ اسلامی سزائیں نافذ کرنا یہ ارباب اختیار اور اہل حکومت کا کام ہے۔ فقہا نے اس کی شرط رکھی ہے کہ امارت کا ہونا، حکومت کا ہونا، قوت نافذہ کا ہونا، یہ بنیادی شرط ہے ان سزاؤں کے نافذ کرنے میں۔ اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ کوئی آدمی اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر یہ سزا نافذ نہیں کر سکتا۔ اچھا پرسنل کیپیسٹی میں نافذ نہیں کر سکتا، لیکن جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران بنے ان کے بارے میں تو ہمیں اختیار ہے۔ ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے حکمران بنیں گے کل کو، کیا وہ ان پورے کے پورے اس نظام زندگی کو لے کر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن آج جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اب میں اس کے اوپر گفتگو آگے چل کے سورۃ نور کی جو آیت نمبر 55 ہے جس میں خلافت اور جمہوریت کا کمپیریزن ہے، میں وہاں پہ آ کے اس کی تفصیل بات بیان کروں گا۔ بس خلاصہ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے حکمرانوں کو اپنی حکومت کے لیے، اپنی قیادت کے لیے صحیح لوگوں کا انتخاب کریں۔
صحیح لوگوں کو چن کریں، اور اگر صحیح لوگ نہ ملے تو پھر اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم ان کے خلاف آواز کو اٹھا سکیں، اتنی بات ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اچھا، اس میں پسند ہاں ہو ناپسند نہیں ہونا چاہیے۔ پسند بولے ناپسند کا مطلب یہ، پسند ناپسند کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کہ اگر ہم نے کسی کو پسند کر لیا، اب وہ چاہے جو مرضی کرے، لیکن ہمارے منہ کے اوپر ٹیپ لگی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں وہ آدمی پسند ہے، یا ہماری جماعت پسند ہے، یا وہ ہمارے مسلک کے پسندیدہ لوگ ہیں، اس لیے اب ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، ہماری اصل وفاداری اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ مخصوص افراد، چند افراد کے ساتھ، چند مخصوص جماعتوں کے ساتھ ہماری وفاداری نہیں ہے۔ اس بیسک پرنسپل کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ایک سوال تھا دیکھیے جی کیا اس کو شوٹ کر سکتے ہیں اگر وہ کر رہا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی اس میں یہ ایک امپورٹنٹ ہے، اگر وہ آدمی کسی میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور میں اپنا دفاع کرتا ہوں اور دفاع کرتے ہوئے کسی آدمی کو شوٹ کر دیتا ہوں تو پھر تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کورٹ میں، عدالت میں ایویڈنس پیش کرنا پڑے گا۔ میں یہ تو کوئی بھی آدمی بہانہ بنا کے کسی کو بھی شوٹ کر دے نا، تو یہ تو نہیں ہے۔ مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کورٹ کے اندر کہ یہ واقعی آدمی میری ٹیریٹری میں داخل ہوا، میری جان کو، میری عزت کو، میرے مال کو خطرہ تھا، اور میں نے سیلف ڈیفنس میں یہ کام کیا ہے، اس کو مجھے ثابت کرنا پڑے گا کورٹ کے اندر۔ اچھا، اگر میں کسی دوسرے آدمی کو دیکھتا ہوں وہ کر رہا ہے، تو اس میں اصل حکم یہ ہے کہ ہم ہوائی فائر کر کے، ڈرا کے، دھمکا کر اس کو بھگانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر میں نہیں شوٹ کروں گا تو یہ دوسرے آدمی کو شوٹ کر دے گا، دوسری انسان کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی، لیکن اگین آپ کو عدالت میں یہ چیز کو ثابت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی عام طور پہ اجازت دینا، عمومی طور پہ ڈکیت کو قتل کرنے کی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پر کسی بھی انسان کو پنشمنٹ دینا اور کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ مجرم ہے اس لیے اس کو موت کی سزا دی جائے، اصلاً یہ کام کورٹ کا یا حکومت کا کام ہے، فرد واحد کا یہ کام نہیں ہے۔ ایکسیپشن کیسز ہو سکتی ہیں۔ جی، اور کوئی سوال اگر ہو تو یہاں سے بھی سوال جی کیجیے گا، سوال کیجیے گا۔ صاحب اس طرح ہے کہ اگر کوئی لڑکی لڑکا کنوارے ہوں اور زنا کا ارتکاب ہو جائے اور حمل ٹھہر جائے، اس کے بعد نکاح کر لیں، تو اس کے بارے میں اس بچے کے بارے میں کیا وہ جائز بچہ ہوگا کہ نہیں، اس کو تھوڑا سا فرما دیجیے۔ جی دیکھیے، اس کا نسب تو ثابت ہو جائے گا۔ وہ جو نسب ہے وہ، چونکہ اگر سوال یہ آیا ہے کہ اگر ایک لڑکا لڑکی زنا کریں اور پھر حمل ٹھہر جائے اور پھر وہ آپس میں نکاح کر لیں، تو نکاح کرنے کی وجہ سے نسب تو ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ نسب اس کا ثابت ہو جائے گا اس مرد کے ساتھ۔ جی، آگے اور سوال کرنا کوئی چاہ رہا تھا؟ جی جی کر رہی ہیں۔ مفتی صاحب، میں ایک اور کوشچن کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور ضرور کریں، سوال کریں۔ مفتی صاحب، اتنے سارے ماشاءاللہ مینز ہمارے پاکستان میں عالم لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سارے فالوورز بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اینڈ وی نو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لا یہ ہے اور لا یہ نہیں ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ ہمارے مفتی حضرات کی کہ وہ جو ہے مینس جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ اگینسٹ نیگیٹیوٹی وہ کھڑے ہوتے تھے اور کیا کہتے تھے، پتہ نہیں اجتہاد یہ کیا ہوتا تھا وہ کرتے تھے، تو وائی ناٹ اٹ از پریکٹس رائٹ ناؤ؟ اچھا، میں آج کا آپ کا سوال دہراتا ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے، سوال یہ کیا ہے کہ جہاں پاکستان میں اتنے سارے علماء کرام ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، دینی طبقات ہیں، تو جو کچھ پاکستان میں غلط ہو رہا ہے، حکومتی سطح کے اوپر غلط ہو رہا ہے، غلط پالیسیز بن رہی ہیں، میڈیا ہے، شوبز کے لوگ ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں غلط ہو رہی ہیں، تو علماء کرام اس کے خلاف کھڑے ہو کر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اچھا دیکھیے، اب علماء کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ آواز، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی جتنی آواز اٹھانی چاہیے اتنی نہیں اٹھاتے، تو یہ کہہ سکتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے اٹھانی چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ کہا جائے کہ بالکل نہیں اٹھاتے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس سے میں اتفاق نہیں کروں گا۔ اچھا، کیوں اتفاق نہیں کروں گا؟ کیونکہ دیکھیے، ایک تو حکومت کا اپنا ادارہ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل،
اس میں علماء کرام موجود ہیں، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل مسلسل حکومت کو غیر شرعی چیزوں کے بارے میں ایڈوائز کرتی رہتی ہے، بتاتی رہتی ہے، گائیڈ کرتی رہتی ہے. اس کی ریزولوشنز، اس کی قرارداد حکومت کے پاس جاتی ہے. حکومت بہت سی چیزوں میں اسلامی نظریاتی کونسل سے مشورہ لینے کی پابند بھی ہے. پھر ہمارے پاس ایک اور ادارہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے، جو اگر کوئی غلط قانون پاس ہو تو اس کے بارے میں ورڈکٹ دے سکتا ہے کہ یہ قانون غیر شرعی ہے، اس لیے اس قانون کو ختم کیا جائے. تو فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے اندر بھی علماء کرام موجود ہیں، اور وہ بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے اویئرنیس کو لانے کے لیے، باقی چیزوں کو کرنے کے لیے علماء کرام کوشش کرتے ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ صحیح سوچ اور صحیح کردار کے لوگ، ایسے افراد اوپر آئیں بیوروکریسی کے اندر، عدلیہ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، جو پورا کا پورا یہ جذبہ بھی رکھتے ہوں، صحیح سوچ بھی رکھتے ہوں. اس کے لیے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سی چیزوں کی ابھی ضرورت ہے. تو صرف علماء کرام کے کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو اس بارے میں اپنا ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن اس میں کرنی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. اچھا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ میرے خاص سے کافی سوال ہو گئے، وقت بھی اوپر ہو رہا ہے. تو کل انشاءاللہ کوئی سوالات ہوں گے اس کو لیں گے. آیت نمبر 3 سے کل شروع کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.